ان الذین کفروا ینفقون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مال اللہ کا دیا ہوا لیکن ینفقون اموالہم اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ جس مالک نے دیا ہے اسی مالک کے راستے سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے اس مال کو وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ روک سکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، تاکہ وہ لوگوں کو اس بات سے دور کریں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ نے یہ افواہیں پھیلا دی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حقیقت پر مبنی بات ہے، وہ دلیل پر مبنی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ دعوت دی تھی اس وقت آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہی ان سے پوچھی تھی کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر چڑھائی کرنے والا ہے تم کیا کہو گے؟ تو سبھی نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی سچا پایا ہے اور ابھی بھی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو منوایا، آقا علیہ السلام نے پھر بعد میں دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک تو ہے کہ اپنے مالوں کو وقف کر کے، اپنے مالوں کو خرچ کر کے لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے سے، اور دوسرا طریقہ جو انہوں نے اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی، ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دور ہٹ جائیں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، اور یہ وہ ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے دور کرنے والا۔ ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرنے کے لیے، فسینفقونها یہاں پر وہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرہ یہی مال ان کے لیے حسرت بن کے رہ جائے گا، یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آج تو مال بڑا خوش ہو کر استعمال کرتے ہیں، جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العالمین کے خلاف، اللہ رب العالمین کے قوانین کے، اللہ کی شریعت کے خلاف ان پیسوں کو، ان مالوں کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیا جائے، اس وقت بھی جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے خود بھی انکار کرتے تھے اور لوگوں کو بھی انکار پر ابھارتے تھے۔ کوئی غریب ہے اس کو رقم دینا، اس کو لالچ دینا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا۔ ابھی بھی دیکھ لیا جائے تو ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پر ان کو لالچ دے کر ابھارا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہ کریں، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کو تسلیم نہ کر لیں، مال کے کائنات کی جو بات ہے اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ مال خرچ کیا جاتا ہے، ابھی بھی کیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح کا لالچ، کبھی کسی طرح کا لالچ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے لگے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ یہاں تک کہنے لگے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں سرداری چاہیے تو ہم سردار بنا دیتے ہیں، اگر عورتیں چاہیے ہم عورتیں لا دیتے ہیں، اگر مال چاہیے تو ہم مال لا کر دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان سے بھی یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری راہ پر نہیں چلیں گے۔ جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں،
بلکہ اللہ رب العالمین کے ایسے مظاہر کو جو مظہر نظر آتے ہیں مخالف سمت سے نظر آئے، مثبت سمت سے نظر آئے، جیسے بھی نظر آتے ہیں ان مظہروں سے، ان کاموں سے، ان باتوں سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں۔ الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ، وہ تو خرچ کر رہے ہیں، ابھی بڑی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا پھر سوائے افسوس کے، سوائے حسرت کے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس وقت کہیں کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، تو پھر کاش اور تمنا اور خواہش یہی دل کے اندر بس رہ جائے گی، حسرت بن کے رہ جائے گی، وہ سارے کا سارا ہوا ہو جائے گا۔ جیسے آندھی تیز آتی ہے اور مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے، ایسے ہی جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ان کے یہ خرچ کرنا، یہ مال و دولت لوٹانا اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے لوگوں کو، تو یہ سارے کا سارا ہوا بن کے اڑ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی شرمندہ ہوں گے اور کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی شرمندہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جہنم بنائی ہوئی ہے، جو جہنم اس طرح دھاڑتی ہے کہ جیسے شیر دھاڑتا ہے، بھوکا شیر دھاڑتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ دھاڑتی ہے۔ اتنی بڑی جہنم ہے کہ 70,000 زنجیریں ہیں، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دھاڑ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کھینچ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے التجا کرتی ہے مالک کائنات مجھ میں اور بھیجو اور بھیجو۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العالمین نے جس جہنم کو بھرنا ہے، اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دے گے، سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے پھر وہ کہے گی اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جنت کو بھی بھروں گا، جہنم کو بھی بھروں گا، اللہ تو نے مجھے ابھی بھرا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور اس وقت جہنم کہے گی قد قد قد، اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی، بس بس بس۔ اتنی بڑی جہنم ہے، الی جہنم یحشر، اس جہنم کی طرف واپس کیا جائے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا ہے۔ یہ کفر کرنا صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنا اور اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ ماننا، بلکہ کفر یہ بھی ہے، کفر کا معنی ہے انکار کرنا۔ کلمہ پڑھ بھی لیا ہے، پڑھنے کے بعد پھر بعد میں ان چیزوں کا انکاری بن جانا، جو چیزیں جن کاموں سے کافر انکار کرتے ہیں، جن کاموں سے کافر دور رہتے ہیں، جن چیزوں سے کافر دور رہتے ہیں، جن احکامات سے کافر دور رہتے ہیں، بلکہ وہ نواہی کو بجا کر لے کر آتے ہیں، ایسے ہی پھر مسلمان ہو کے پھر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو، پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب کے اندر اس کو سزا دے کے پھر بعد میں اس کو نکال کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کے کائنات ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال ہمارے لیے حسرت نہ ہو، جو اعمال ہمارے لیے افسوس کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ اعمال ہم کریں کہ جو اعمال ہمارے لیے شرف کا ذریعہ بنے، جو ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے۔ کل قیامت کا دن ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور شرمندگی کے ساتھ منہ لٹکائے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور پھر ان نیک اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے کوسوں دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذابات سے، دنیا کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔